اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ واللیل مکی ہے اور 21 آیتیں ہیں۔ نزول کے اعتبار سے 9 ہے۔ موجودہ ترتیب میں قرآن کریم کی 92 سورت ہے۔ سورت میں قدرت الہی کے نظارے ہیں اور قرآن کریم کے معجزات ہیں۔ قرآن کریم پر ایمان لانے والوں، صداقت کرنے والوں کے حسن عاقبت کا تذکرہ ہے اور قرآن کریم نہ ماننے والوں کی سوء عاقبت کا بیان ہے۔ سورت میں پیغمبر مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ نظام الہی اپنے آن اور وقت کے ساتھ رہے گا اور جن جن لوگوں تک آپ کا پیغام پہنچنا ہے اللہ پہنچائے گا۔ واللیل، قسم ہے رات کی، اذا یغشا، جب کہ وہ سب کو ڈھانک لے۔ غشیہ یغشا کے معنی ہے ڈھانکنا۔ رات جب پوری ہو جاتی ہے تو ہر چیز اندھیری ہو جاتی ہے۔ یہ ایک اشارہ ہے اس زمانے کی طرف جب کہ ہر چیز جہالت کی تھی، جسے زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، جس میں نہ کعبہ محفوظ تھا، 360 بت رکھے گئے، جہاں دولت محفوظ تھی، تجارت کی جگہ لوٹ کسوٹ کو پسند کیا جاتا تھا، جہاں اولاد مبعوث تھی، زندہ لڑکیوں کو درگور کیا جاتا تھا، جہاں مکہ مکرمہ کے اندر رہنا سہنا دشوار تھا، پیغمبر کو غار حرا جانا پڑتا تھا۔ اس وقت اور اس تمدید جو اندھیرے میں رہی ہے اس کا بیان ہے واللیل اذا یغشا۔ دوسرا زمانہ پیغمبر کے مبعوث ہونے کے بعد تو نہیں ہوگا، البتہ پیغمبر کے دنیا سے اٹھنے کے بعد جو صدمہ صحابہ اور امت کو ہوگا وہ اتنا ہی ہوگا، واللیل اذا یغشا۔ اس کی طرف اشارہ پیغمبر نے ایک حدیث میں کیا ہے۔ آپ نے کہا وَمِنْ آیَاتِ السَّاعَةِ مَوْتِي، قیامت کی نشانیوں میں سے میری موت بھی ہے، کیونکہ میں نبی آخر الزمان ہوں، جب میری موت ہو گئی تو زمانہ مکمل ہو گیا۔ اب وہاں سے لے کر وہاں تک جو زمانہ ہے وہ قیامت کا زمانہ ہے۔ آپ نے ایک اور حدیث میں کہا انا والساعۃ کہاتین، آپ نے بیان کیا 7 والی انگلیوں کو قریب کر کے فرمایا میں اور قیامت یوں آئے ہیں۔ ایک روایت میں ہے لا نبی بیننا الا عیسیٰ۔ قسم ہے رات کی جب وہ اندھیری ہو جائے، یعنی پوری ہو جائے۔ یہ تفسیر بعین ہی نہیں ہے بلکہ تفسیر بالمعونت ہے کہ رات کس کو کہتے ہیں؟ جس میں اندھیرا پورا ہو۔ والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ اس عہد معہود کا بیان ہے جس میں نبی آخر الزمان مبعوث ہوئے اور سفید سحر کی طرح ہر چیز کھل گئی۔ والصبح اذا اسفر، اور اس زمانے مبارک کا بیان ہے جس میں پیغمبر کی سنتوں سے اور آپ کے بیان سے اور تعلیمات سے حضرات اصحاب نے زمانے کو جگمگا دیا تھا۔ خلافت ابوبکر صدیق، خلافت عمر، خلافت عثمان، خلافت علی، اور 6 مہینے حسن مجتبیٰ کے۔ وما خلق الذکر والانثی، اور قسم ہے ان قدرتوں کی جس نے پیدا کیے مرد اور زن۔
یہ بھی اللہ کی قدرت کا عجیب نمونہ ہے، میاں بیوی دونوں ہیں، کبھی لڑکا ہو کبھی لڑکی، کسی کو سارے لڑکے دے دیے جیسے ابراہیم علیہ السلام، کسی کو سارے لڑکیاں دے دی جیسے لوط علیہ السلام، کسی کو دونوں دے دیے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک قرات ہے والذکر والانثی، تو عبداللہ ابن مسعود اور ان کے اصحاب کا کہنا تھا کہ یہ متواتر قرات ہے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے قرآن کریم کو 7 طریقے سے نزول کیا گیا۔ انزل القرآن علی 7 احرف، ایک لہجہ یہ بھی ہے، اگرچہ خود ان بزرگوں نے آگے اس کی تعلیم کو تبلیغ نہیں فرمایا۔ ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں ہیں مختلف ہے۔ سعی کہتے ہیں انسانی تگ و دو کو، سعی کہتے ہیں انسان کے بھاگ اور دوڑ کو، اور شتا جمع شتید، جیسے فتا جمع فتیت اور قطع جمع قطیت۔ مسائل شتہ کہلاتے ہیں نا فقہ میں، مسائل شتہ یعنی جمع متفرقات۔ بے شک تمہاری کاوشیں مختلف ہے، اس اختلاف کو خود ہی بیان کیا۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، پس جس کسی نے اللہ کے نام پہ دیا اور اللہ سے ڈرا بھی، صرف دینا کافی نہیں ہے، خطرہ و خوف بھی رہنا چاہیے۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور تصدیق کی مقدس کلمے کی، محمد الرسول اللہ کا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کی تصدیق کی۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، پس ہم آسانیاں دے دیں گے ان کو اور آسانیاں۔ لِلْيُسْرَىٰ تاکید مزید کہلاتا ہے، پس ہم آسانیاں دے دیں گے ان کو، آسانیاں در آسانیاں۔ سوال یہ ہے کہ دوسرے آیات میں ہے کہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو جواب یہ ہے کہ اصل میں وہ کوشش جو برابر ہوتی ہے اور وہ سعی جو بامراد ہوتی ہے، وہ کامیاب سعی اور کامیابیوں کا ایک حصہ ہے، لہذا اس کا حمد ہے، اس کی مذمت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، جو مشکل مسائل اسلام کے، جیسے 5 وقت نماز، تو آپ نمازی سے پوچھے کوئی گرانی ہے، اور آپ بے نمازی سے پوچھے وہ کہے گا موت واقع ہو رہی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور وہ جس نے بخل کیا اور اپنے آپ کو مستغنی جانا کہ مجھے کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور تکذیب کی پاک کلمے کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، پس اس کو آسان کر دیں گے اور سختیاں۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ پہلی آیات جو ہے یہ ابو بکر صدیق کے فضائل میں ہے، اور یہ دوسری مذمت کی جو آیت ہے یہ ابو جہل کے بارے میں ہے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور کام نہیں آیا اس کو اس کا مال جب اوپر سے نیچے گرے۔ ردی کو ردی کیوں کہتے ہیں؟ ردی بدی اور گردن مقتدی، لوگ کہتے ہیں نا الا بلا گردن بلا، تو آپ اس کو کہیں گے ردی بدی گردن مقتدی، ساری بلا و مصیبت آپ کے گلے میں۔ تو ردی کو ردی اس لیے کہتے ہیں کہ پھینکا جاتا ہے، اوپر سے نیچے گرایا جاتا ہے، اور کام نہیں آیا ان کو اس کا مال جب وہ اوپر سے نیچے گرا۔ انسان پر ایسے حالات آتے ہیں کہ بعض اوقات وہ نیچے سے اوپر جاتا ہے، بعض اوقات اوپر سے نیچے آ رہا ہے، تو مال جب ختم ہو جائے اور کوششیں بھی کام نہ کرے تو
تو ایسے ہی گڑی میں اندیشہ ہوتا ہے کہ شاید آدمی اوپر سے نیچے آ رہا ہے. تو ایسے اوقات میں انسانی ہمت، انسانی ایمان، انسانی دینی تگدو وہ اس کا ساتھ دیتی ہے. اس لیے حدیث میں ہے کہ دنیا میں تم اپنے سے کم کو دیکھو کہ آخر میرے پاس یہ چیز ہے، ایسے بھی تو ہے جس کے پاس یہ بھی نہیں ہے. اور دین کے اندر تم اپنے سے بڑے کو دیکھو تاکہ آپ کے اچھے اعمال مزید بہتر ہو جائے. ان علینا للہدیٰ، بے شک ہمارے ذمہ ہدایت دینی ہے. ہدایت کا اصل فیصلہ قضاء و قدر کے خزائن کا فیصلہ ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور بے شک ہمارے ہاں ہے آخرت بھی اور دنیا بھی. دنیا و آخرت دونوں ہم دیتے ہیں، دونوں کی تقسیم ہم کرتے ہیں. عجیب بات ہے کہ ہدایت کے بعد آخرت کا ذکر کیا، کیونکہ ہدایت اصل میں آخرت کا ذکر ہے جو وقت ہے. جیسے دنیا کے اندر مختلف کرنسیز ہے نا، پاکستان کا پیسہ ہے، دبئی کا ہے، شارجہ کا ہے، سعودی ریال ہے، وہاں کا ڈالر ہے، وہاں کا یہ پاؤنڈ ہے. اس طرح آخرت کے اندر بھی جو سکے استعمال ہوں گے اس کا نام ہے نیکی حسنۃ، اجر، اجر ہے، ثواب من اللہ. اور بے شک ہمارے ہاں ہے آخرت اور دنیا دونوں، یعنی ہم آخرت کا فیصلہ بھی کریں گے اہل ہدیٰ کے لیے، اور ہم دنیا کا فیصلہ بھی کریں گے جو ہدایت سے محروم ہے. یا یہ کہ دنیا و آخرت تو بے شک سامنے ہے، لیکن آپ نے ہدایت کی صحیح بلیغ کر کے ہدایت اور آخرت اپنا لی ہے. آپ نے ایسی کوشش نہیں کر رہی ہے جس میں بجائے ہدایت کے ضلالت آ جائے اور بجائے آخرت کے اور تقوی کے نامناسب انجام بن جائے. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، پس میں ڈراتا ہوں تم کو اس آگ سے جو شعلوں والی ہے. آگ تو کہتے ہی شعلے کو ہے، آگ بھڑکتی ہے تو شعلہ بنتا ہے، آگ پیدا ہوتی ہے تو شعلے سے پہچانا جاتا ہے. تو جہنم جس جیسی آگ کبھی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حفظ و امان نصیب فرمائے. امان غواړه د دوزخه هم لگرم هم لیخا. پس میں ڈراتا ہوں تم کو اس آگ سے جو شعلوں والی. سب سے زیادہ جو انسان کو تنگی اور گرانی پیش آتی ہے وہ آگ سے ہے. آگ سے زندگی بھی آباد ہے، کھانا اس سے پکتا ہے، سالن اس سے تیار ہوتا ہے، فصلیں اس سے تیار ہوتی ہے. مگر اس آگ کو آگ کے درجے میں رکھنا ہے. اگر اس آگ کو اس درجے سے نکال کر اپنے اوپر حاوی کیا تو یہ نہیں دیکھے گی آگ کی یہ سالن نہیں پک رہا ہے بلکہ آدمی کا ہاتھ جل رہا ہے. آگ تو آگ ہے، نقصان کرے گی. کوئی چیز آگ کے قریب ہو جاتی یا کبھی انگلی وغیرہ جلسنے لگتی تو میری والدہ فوراً پڑھتی تھی یا نار کونی بردا و سلام. میں بڑا حیران ہوں. اس نے کہا ہاں اس آیت میں تاثیر ہے کہ آگ کی تیزی ختم ہو جائے گی. اس آیت میں تاثیر ہے کہ آگ کے زخم اور اس کی جو نقصانات ہے وہ ختم ہو جائے گی. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، پس میں ڈراتا ہوں تم کو اس آگ سے جو شعلوں والی ہے. لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، نہیں جائے گا وہاں مگر بدبخت زمانہ. بعضوں نے امیہ ابن خلف کا نام لیا ہے جو مشرکین کا بڑا تھا.
اور بعضوں نے ابو جہل کا نام لیا ہے۔ اشقا شقی سے ہے، شقی بدبخت کو کہتے ہیں، تو اشقا سب سے زیادہ بدبخت۔ الذی کذب وتولی، یہ وہ شخص ہے جس نے تکذیب کی اور منہ موڑا، قرآن کو سچ نہیں کہا، پیغمبر کی سچائی کی تصدیق نہیں کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر کذابین کی طرح روانہ ہونے لگا، اعراض کرنے لگا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ان قریب بچایا جائے گا اس سے سب سے بڑے پرہیزگار کو۔ ابو بکر صدیق کی فضیلت پر اہل سنت مفسرین کا اجماع یہاں ہوا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے مفسرین اولین و آخرین کا اجماع ہے کہ اتقا سے مراد ابو بکر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم میں بھی فخر رازی نے اور آلوسی وغیرہ نے یہی کوشش کی ہے۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمانیات اور عملیات میں ابو بکر جیسے کوئی نہیں۔ اس کا مظاہر آپ نے زندگی میں بھی دیکھے، ہر جہاد اور اس کی کاوشوں میں ابو بکر آ گیا ہے۔ آپ کی تصدیق کرنے میں سب سے بڑے نکلے۔ آپ کو جب امامت کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ حالانکہ آپ کا چچا موجود تھا عباس، آپ نے کہا العم حسن الاب، چچا تو باپ کی طرح ہوتا ہے۔ آپ کا خود فرمان تھا کہ اقرأ هذه الامة ابی، سب سے بڑے قاری اس امت کا ابی بن کعب ہے۔ آپ نے خود کہا ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، آپ نے خود علی کو کہا یا علی انت منی وانا منک، اور یا علی، اے علی آپ میرے لیے ایسے ہیں جیسے ہارون موسیٰ علیہ السلام کے مددگار تھے، مگر ان میں سے کسی کو نہیں کہا۔ آپ نے کہا مروا ابا بکر، اور جب بیویوں نے کچھ اشکال کیا تو آپ نے کہا ان انتن الا کاخوۃ یوسف، تم یوسف علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کی طرح، یا اس مصری عورتوں کی طرح، یا ان کے بھائیوں کی طرح کمزور باتیں کرتی ہو۔ خداوند تعالیٰ نے صرف ابو بکر کو امام کہا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور ابو بکر نماز پڑھاتے رہے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ آپ نے ابو بکر کے پیچھے پڑھی یا نہیں۔ جمہور محدثین بشمول امام بخاری کے وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ تشریف لے آتے تو ابو بکر پیچھے ہٹ جاتے، آپ آگے آ جاتے تھے اور ابو بکر بیچ میں ہوتے تھے۔ آخری نماز سے پہلے والی نماز میں بھی یہی ہوا ہے۔ اور بخاری میں تو آپ نے ابو بکر سے پوچھا بھی ہے کہ میں نے آپ کو اشارہ کیا کہ پڑھاؤ، کیوں پیچھے گئے؟ انہوں نے کہا ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قحافہ کے بیٹے کو کوئی حق نہیں کہ نبی کے ہوتے ہوئے نمازیں پڑھائے۔ اور مسند ابی اعلیٰ کی ایک روایت نقل کی گئی کہ نبی جب امتی کے پیچھے نماز پڑھ لیتے پھر وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ قبیلے بنی عبد الاشحل میں آپ نے مغرب کی نماز ابو عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے پڑھی ہے، وَقَدْ كَبُرَ عَلَى النَّاسِ هَذَا، لوگوں کو بہت تکلیف پہنچ گئی، لیکن وہ ایک قدرتی معاملہ تھا، عبد الرحمن آپ کے بغیر کہاں آگے ہو سکتے تھے۔ تو جمہور محدثین
آخری نماز جو آپ نے پڑھی ہے اس میں بھی ابو بکر پیچھے ہوئے اور آپ خود آگے امام رہے، لیکن حضرت اقدس امام الحسن مولانا انور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے مسند ابی عالیہ میں روایت ہے، اور ایک تابعی ہے جن کو امام شافعی صحابہ کے برابر سمجھتے تھے، وہ کہا کرتے ہیں کہ آخری نماز پیغمبر نے ابو بکر کے پیچھے پڑھ لی، اور مولانا انور شاہ صاحب کا اعلان بھی اس طرف ہے۔ کیونکہ جب امت اس قابل ہو جائے کہ وہ پیغمبر کی جگہ امامت کر سکے تو پھر پیغمبر اگر سفر دنیا کر لے تو خیر ہے، کیونکہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج سے دین مکمل ہو گیا۔ اور اس وجہ سے پیغمبر کے جسد اطہر انقا و اسقا، اطیب و اطہر کے ہوتے ہوئے کوئی امام بنا بھی نہیں، سوچا بھی نہیں۔ آپ کا جنازہ بھی بغیر امامت کے صفوں کی شکل میں ہوا ہے۔ گویا پیغمبر امام ہے حیاً میتاً۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہے، رضاخانی فرقہ، اہلیان شرک و بدعت، انہیں سمجھنا چاہیے کہ دیکھو اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے عقیدے کے مطابق محراب میں اور مسجد میں موجود ہے تو آپ کی امامت باطل ہے، کیونکہ ابو بکر آپ کے جسد اطہار کے ہوتے ہوئے عمر، عثمان، علی، بدریین شرم و بشرہ کوئی آگے نہیں بڑھا، سوچا تک نہیں کیا۔ مزید تفصیلات ہمارے شیخ و مرشد محقق الاثر امام اہل سنہ فخر احناف ترجمان مسلک دیوبند حضرت اقدس مولانا سرفراز خان کی کتاب تبرید النواظر میں دیکھی ہے، اور ان قریب بچایا جائے گا اس سے سب سے بڑے تقوادار کو، اس آگ سے، اس دوزخ سے، اس جہنم سے۔ اللہ ہم سب کو آل و اولاد نسل در نسل محفوظ فرما۔ جب بھی ذکر جنت آ جائے تو سوال کرو کہ یا اللہ نصیب فرما، اور جب بھی ذکر جہنم آ جائے تو کہو کہ خدایا امان غوار دوزخا ہم لگرم ہم لیخا۔ پشتو میں ناظم کہتے ہیں کہ جہنم سے معافی پناہ مانگو، ٹھنڈے سے بھی اور گرم سے بھی، ٹھنڈی دوزخ بھی ہے۔ تو واہ الذی یؤتی مالہ یتزکا، یہ وہ ہے جو دیتا ہے مال تاکہ اور تزکیہ ہو جائے، سنور جائے۔ ابوبکر صدیق نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ اللہ کے نام پر دیا۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزا، اور نہیں ہے کسی کا اس پر کوئی احسان جس کا بدلہ دیا جاتا ہے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، مگر یہ تلاش کر رہے ہیں اللہ بزرگ و برتر کی رضا۔ وجہ اشرف الاعضاء للخلق، وجہ معرفت کا ادا ہے جل وعلا کے لیے۔ تو وجوہ مراد نہیں ہوتے ہیں بلکہ ان کے عواقب مراد ہوتے ہیں۔ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ آپ کی آنکھ کے خاطر، مراد آنکھ نہیں ہے، مراد وہ شخصیت ہے، وہ ذات ہے۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، مگر یہ تلاش میں ہے اللہ بزرگ و برتر کی رضا و خوشنودی کے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب وہ خوش ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ابو بکر صدیق
یا اصحاب رسول یا قیامت تک ایمان لانے والوں نے جو کوششیں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کوششوں سے راضی ہوگا۔ کیوں؟ شریعت کی تقویت اور شریعت کی تحکیم کی دلیل ہے۔ آپ جو کہتے ہیں کہ صحت الصلاۃ، نماز ہو گئی، کیوں کہتے ہیں آپ اس وقت کہتے ہیں فقہی شرائط موجود ہے، تو فقہ پر اعتماد کر کے آپ کہتے ہیں کہ صحت، اور جب آپ کہتے ہیں کہ فسدت، نماز صحیح نہیں ہوئی، تو کیوں؟ فقہی ارکان پورے نہیں ہیں۔ تو فقہ اور فقہاء پر اعتماد اللہ تعالیٰ کے دین پر اعتماد ہے، جیسے حدیث اور محدث پر اعتماد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق اور صفا پر اعتماد ہے۔ اس لیے علماء دین کہتے ہیں کہ اس سے کوئی مسلمان نہیں بنتا کہ میں حدیث مانتا ہوں بخاری والی نہیں مانتا، میں حدیث مانتا ہوں مسلم اور ابو داؤد، یہ انکار حدیث ہی ہے، یہ طریقہ ہے انکار کرنے کا، کیونکہ دنیا میں حدیث کی جو سب سے بڑی کمپنی واقع ہے، جنہوں نے آسمان اور زمین کے اندر ایسی مثالیں قائم کی جن سے پہلے نہ کبھی دیکھی گئی نہ قیامت تک سوچی جائے گی، اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں سے یہ کام لیا ہے، لہذا ان کا نام لے کر کے حدیث کا انکار حقیقت میں حدیث ہی کا انکار ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، شاہ عبدالعزیز صاحب نے اس کو بھی ترجیح دی ہے آگے صورت کے حساب سے کہ عنقریب اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق کو بھی راضی کرے گا، وہ دوسری نشست میں انشاءاللہ ذکر کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسألک السلام علیکم۔ طبیعت پہلے سے تو بہتر ہے اور لگ یہی رہی ہے کہ بہتر ہو رہی ہے، قرآن شریف کا معجزہ ہے، پھر بھی آپ حضرات سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے، اور اسباق کا ہلچل ہونے والا ہے۔ آج بھی اساتذہ جامعہ سے تفصیلی میٹنگ ہو گئی، گفتگو ہو گئی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اچھے عواقب اور نتائج نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ بقیہ صورتیں بھی خیر و عافیت سے، صورتوں کا جو تقاضا تفسیر ہے وہ تو مخلوق کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، تاہم مخلوق کوشش کرتی ہے کہ تفسیر کے ذریعے آیات کا منشأ الہی مخلوق تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ ہمارے بزرگوں کے، ہمارے مفسرین، محدثین، فقہاء اور مجتہدین کے راہ و رسم کے مطابق آسانیاں اور سہولتیں نصیب فرمائے۔ صلی اللہ